مزمل صاحب، یہ اکانومی کے اوپر اور آپ کے جو گریونسز ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے یہ شیر افضل مروت تھے، روی جان صاحب تھے، ملک صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے. 25 لوگ علی امین سے ساتھ ہیں. کیا انہیں دوبارہ سی ایم بننے کا کوئی خواب سوچ رہا ہے؟ اور کچھ لوگ ناراض تھے جناب سہیل آفریدی سے جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جامی صاحب. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا. جب فروری 2024 میں جب پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تھی جی تو حلف لیتے ہی جو ہے یہ کیا سرائیاں ہوئی تھی. حلف لینے سے پہلے کیا سرائی ہوئی تھی کہ علی امین وزیر اعلیٰ بطور وزیر اعلیٰ نامنظور ہے. ٹھیک. پھر جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کے پہلے مہینے کے اندر یہ آگے کہ یہ نااہل کرا دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کوئی چیز چھپائی ہے اپنے احساس سے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے آپ جیسے بہت سارے میرے جو دوست ہیں وہ مجھے فون کر کے بھی کہتے تھے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ بس 1 مہینے میں 2 مہینے میں گیا. وہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ 1.5 سال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے جب تک عمران خان کا فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا، ان کو کوئی ہٹا نہیں سکا. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ہٹے تو لوگوں نے کہا کہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل ہو جائے گا بننا، کیونکہ پی ٹی آئی کے پتہ نہیں 30 ارکان یا 40 ارکان کسی کوئی کہتا تھا ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے، کوئی کہتا تھا کیا دیا تھا. تو وہ جو ہے 92 کے 92 لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے ووٹ دیا اور سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا. ایک آدمی بھی نہیں توڑ سکے. ٹھیک ہے جی. اس وقت بھی یہی بولا کہ سہیل آفریدی نامنظور ہے، سہیل آفریدی کا نام نامنظور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حکومتی وزراء نے بھی جو ہے پریس کانفرنسز کر کے کبھی کیا بولا، کبھی کس طرح کی الزام تراشی لگائی، کبھی گھٹیا الزام لگائے. وہ بھی جب ناکام ہو گیا تو پھر اس کے بیچ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر جو ہے نا سینٹ کے الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف کے ہیں وہ سامنے آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ آپ نے سینٹ کے الیکشن بھی دیکھ لیے. پھر مشال یوسف زئی کا جب سینیٹر بنانا تھا تب بھی آپ نے دیکھ لیا. تو وہی باتیں، وہی ٹیپ ریکارڈر جو ہے مسلسل چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مروت صاحب کا اپنی جگہ احترام، شاید مروت صاحب کے پاس کوئی مطلب خبر ہوگی. اچھا. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بول رہا ہوں کہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا تو ایک آدمی بھی ڈیفیکٹ کروا دیں تو بہت جسے کہتے ہیں بڑی بات ہوگی. شاید ہو سکتا ہے 2 3 4 لوگ ناراض ضرور ہوں. اچھا. لیکن جو ہے یہ جو ہے یہ صرف 5 سال ایسے گزر جائیں گے اور یہ ہم جو ہے نا اگلے 2.5 سال بھی یہی باتیں سنتے رہیں گے. 2-4 لوگ ناراض ضرور ہیں، البتہ نہیں ہو جاتے ہیں نا. اتنی بڑی ہے. اب جیسے نون لیگ ہے، ان کے اتحادی اس وقت سارے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، بجٹ کی ڈیٹ نہیں دے رہے. تو کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے. پیپلز پارٹی سے لوگ ان کے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کسی کی کوئی ایسی بات. آج ویسے 4 لوگ تو ٹرمپ سے بھی ناراض ہوئے، ریپبلکنز. دے ووٹڈ اگینسٹ ہم. امریکی نمائندے نہیں، وہ تو وہاں ووٹ دے اگینسٹ والی بات ایک الگ ہے. یہاں پہ ووٹ ایک بھی اگینسٹ نہیں ہو سکتا. اگر میں آپ کو صرف ایک نوید یہ دے دوں کہ اگر ذرا بھی اس کا چانس ہوتا نا تو اس وقت کنڈی صاحب اور اپوزیشن لیڈر جو عباد صاحب ہیں وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے، لابنگ کر رہے ہوتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جی ماضی کہ جب جیسے علی امین صاحب جب اترے تھے تو کیسی میٹنگیں ہو رہی ہوتی تھی اور کہ جی اور تصویریں دکھا رہے ہوتے تھے. مولانا صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی. تو یہ سارے ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو مزمل صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ٹھیک آپ کا نقطہ نظر اپنی جگہ درست ہوگا کہ یہ پھر یعنی یہ تاثر کہ علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں ٹو ریکلیم دی سیٹ، یہ تاثر غلط ہے؟ پتہ نہیں، یہ تاثر آپ لوگوں کا ہی بنایا ہوا ہے. نہیں، میرا تو نہیں ہے. اگر میری خبر آج اس کے برعکس لوگوں کا ہاں جو دیکھیں اگر یہ تاثر ایسا ہوتا تو وہ جس دن جو ہے ان کو کہا گیا عمران خان صاحب نے آپ استعفیٰ دے دیں تو وہ جو ہے اس کو لمبا کر سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میں جب تک خود نہیں جیل میں ملوں گا، میں خود نہیں بات کروں گا، اس وقت تک میں استعفیٰ ہولڈ کرتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ 1.5 سال کام کیا ہے. وہ بندہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے نا ایک اشارے کی جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی اشارہ بھی دے دے تو اس کو عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہے کوئی ادھر کی ادھر جوڑتا ہے، ادھر کی ادھر جوڑتا ہے. ڈی آئی خان سے وہ ایک قدم باہر نہیں نکالے. 1-2 دفعہ اسلام آباد آئے بیچ میں، بلکہ 6-7 مہینے سے ڈی آئی خان میں رہتے ہیں وہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بجٹ میں ووٹ بھی کرنے آئیں گے. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب بجٹ میں ووٹ کرنے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر جی مجھے یہ بتائیے
کہ جناب سہیل آفریدی صاحب یا دیگر اگر حکومتی ذمہ داروں سے ملتے ہیں انہیں وضاحتیں دینا پڑتی ہیں. بری بات کیا اگر سہیل آفریدی جو ہے محسن نقوی صاحب سے ملے ہیں تو؟ نہیں اس میں کیا بری بات ہے, کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں. وہ تو مطلب کوئی ایسی وضاحت, دیکھیں میری بات سنیں, سہیل آفریدی صاحب جب تک وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہر حکومتی نمائندہ جس کے پاس کوئی وزارت یا کوئی ہیڈ ہے وہ ایز اے چیف منسٹر ملتے ہیں, ناٹ سہیل آفریدی. اور یہ کمپلشن ہوتا ہے, مطلب ان کو جو ہے وزیر اعظم سے بھی ملنا ہے. ہم وزیر اعظم سے نہیں ملنے گئے تھے, آپ کے سامنے گئے تھے, پھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, تو ایز اے چیف منسٹر وہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے. ٹھیک, ذاتی حیثیت میں نہیں مل سکتے, ذاتی مطلب دوستی میں جو ہے اس میں آپ سوال اٹھا. اچھا, وہ ایپیکس کمیٹی اور پی ایم سے ملنا ایک اور تھا, یہ جو ملاقات جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا تاثر کچھ اور ہے. لیکن ایک اطلاع کوئی سینئر صحافی, کچھ مزمل بھائی سوال لے لیجیے گا اگر قطع کلامی کی معذرت, کوئی سینئر صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ غالباً جو آخری ملاقات تھی اس میں جو بزرگ رہنما ہیں, جیل میں ہیں, بیمار ہیں یا خواتین ہیں, ان کی گھروں میں نظر بندی کی کوئی تجویز یا اس کی بات کرنے وہ گئے تھے. کیا کچھ ایسا ڈسکس کیا آفریدی صاحب نے اپنے کلوز ایڈز کے ساتھ, لائک یو اینڈ ادرس؟ دیکھیں میں ان کے ساتھ 3 سے 4 میٹنگز میں جو ہے شرکت کی. ایک وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں شرکت کی, 2 ایپیکس ہوئی, ایک صوبائی ایپیکس ہوئی اور ایک وفاقی ایپیکس ہوئی. انہوں نے جو ہے ایجنڈے پہ رہے, صوبے کی لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کی اس پہ رہے, اور انہوں نے ایک دفعہ یہ ضرور بیچ میں بولا کہ میرا لیڈر اندر جیل میں ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, میں تو خود ان کے ساتھ, یا تو میں ان کے ساتھ کسی میٹنگ میں ایک آدھ میں نہ ہوں, تو میں نے تو خود وٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان 4 میٹنگ میں کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی, تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جو ہے کوئی ایسی خاموشی میں جا کے یہ پروپوزل دے دیا ہو. ٹھیک, اور خبریں تو میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ کیا سے کیا بنتی ہیں. ابھی عید والے دن بنی تھی کہ جی چیف منسٹر صاحب کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی لڑائی ہو گئی, تلخ کلامی ہو گئی. ٹھیک, تو میں کل وہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں, تو میں بھی چلا گیا اتفاق سے. اچھا, تو میں ہنس رہا تھا, میں نے کہا یار یہ دیکھیں عید میں جو ہے نا ہمارے لوگ جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا کوئی ایسی بات چلا دیتے ہیں. تو باتیں تو بنانے سے بہت چیزیں بن جاتی ہیں. کبھی ابھی آج کل تو یہ بھی چل رہا تھا کہ جی ایک سابق جو ہے نا جرنیل وہ بھی اندر گئے ہوئے تھے, اب خود اس کی تردید بھی آ گئی. تو یہ مسالہ بناتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں, پھر بناتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. کتنی آپ 2.5 سال میں سٹوریاں آپ خود اگر رات کو بیٹھ کے لکھنا شروع کریں تو آپ کی سیاہی ختم ہو جائے گی. المیہ یہ ہے نا کہ اس میں سے اکثر سٹوریاں جیسے کہ سابق جرنیل کی ملاقات, وہ اصل میں بظاہر آپ کے حامی جو کلاکار ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ان کی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں. بہرکیف سر جی آپ ذرا آپ کے شعبے سے بھی بات کر لیتے ہیں ورنہ تو یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسکیموں کے بجٹ 2126 ارب روپے میں سے کے پی کے لیے صرف 2 ارب روپے بجٹ رکھے گئے ہیں, اور کل 686 اسکیموں میں سے کے پی کے لیے صرف 6 اسکیمیں ہیں. احسن اقبال صاحب سے آپ شکوہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں کے پی کو محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے برعکس بھی کچھ اعداد و شمار ہیں, وفاق بھی دیتا ہے, لیکن پہلے آپ کی سن لیتے ہیں. کیا گریونسز سر آپ کو کیوں ہیں؟ دیکھیں میں نے پریس کانفرنس بعد میں کی ہے, اور وفاقی میٹنگ میں یہ بات ان کے سامنے پہلے کی ہے, اور یہ اس بات میں 19 سے 20 کا بھی فرق نہیں ہے, کیونکہ انہی کے ڈاکومنٹ سے انہی کے سامنے جو انہوں نے ہمیں کانسیپٹ پیپر دیا تھا بتایا. آپ نے تھوڑی سی جو ہے اس میں فگر آگے پیچھے کیے, میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی پلیز کریکٹ. وفاقی 786 اسکیموں میں 6 اسکیمیں ہماری. اچھا 786, میرے پاس میں نے جو خبر دیکھی تھی اس میں 686. وہ آپ نے 686, وہ 786. ٹھیک ہے, اور اس میں نے باقاعدہ یہ بولا کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ 6 اسکیمیں جب مکمل ہو جائیں گی تو آپ کی وفاقی پی ایس ڈی پی سے کے پی کا جو ہے نام و نشان ختم ہو جائے گا. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کے پی والوں کے لیے؟ مجھے وہ پیغام دے تاکہ میں کے پی کی عوام کو بتا سکوں. ٹھیک ہے نا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے وفاق چاہتا ہے کہ صوبے کی اسکیمیں صوبے ہی کریں. میں نے کہا آپ کو خیبر پختونخوا ہی ملا ہے شروع کرنے کے لیے کام, اس سے پہلے بھی بڑے صوبے ہیں اور لوگ ہیں, اس کو پہلے آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ہماری طرف دیکھ لیں. پھر دوسرا میں نے ان کے سامنے فگر رکھا, 10,000 ارب کی آپ کی اسکیمیں ہیں, اور آپ کی 10,000 ارب روپے کی اسکیموں میں یہ جو ہماری 6 اسکیمیں ہیں یہ صرف 36 ارب کی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں ہماری آبادی, ہماری جی ڈی پی, ہماری اس کے حساب سے یہ فگر صحیح ہے
تیسری میں نے بات رکھی کہ اس سال آپ نے جو 1126 ارب روپے رکھے ہیں اس میں ہمارے لیے 2.2 ارب رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو NHA کو آپ نے 264 ارب روپے دیے ہیں، اس کے لیے آپ نے جو خیبر پختونخوا کی جو روڈ وغیرہ ہے، ہائی وے وغیرہ ہے، اس کے صرف 8.6 ارب. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں آن ریکارڈ وہاں پہلے کی ہیں، ان کے سامنے کی ہیں، اور پھر پبلکلی آپ نے ڈسکس کی. ٹھیک، پھر آ کے بعد میں ذرا جو اس میں وفاق کی جانب سے جو مختلف حکومتی حلقے جو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں ان رسپانس ٹو یور گریوینسز وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ CM خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی بجٹ KP کا منظور نہ ہو. تو اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، بجٹ کے خد و خالوان ڈسکس نہیں ہوتے، تو پھر بجٹ منظور نہیں ہوگا KP کا؟ دیکھیں جی، میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ بطور جو ہے ایڈوائزر فائنانس میرا کام بجٹ تیار کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور بجٹ تیار ہے، اور بجٹ تو میں وفاق سے پہلے بھی دے سکتا ہوں. 24 گھنٹے کے نوٹس پہ مجھے جب بھی بولیں گے بجٹ. اچھا، آپ کے یہاں اینڈ سے بجٹ تیار ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. بالکل. اور اب جو ہے بہت بہتر ہوگا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو، تاکہ ہم انہیں بھی بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تیاری کی تھی، اور یہ وفاقی معاملات ہیں. لیکن اگر فرض کریں ملاقات نہیں ہو پاتی تو پھر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہوگا، اگر وہ بولیں گے پیش کرنا تو کر دوں گا، کہیں گے نہیں کرنا تو بالکل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو بی ڈیسائیڈ کہ وہ کون. اس سے جڑا ایک اور نقطہ میں دیکھ رہا تھا، آفریدی صاحب کا بیان ہے کہ اگر منظوری جو ہے بجٹ کی عمران خان صاحب سے ملاقات سے مشروط ہے، تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دے سکتے ہیں اور بجٹ کی منظوری روکنے کی کوشش وہ کریں گے. نہیں، میں ان کے ساتھ تھا. تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جس دن پھر وفاقی بجٹ آئے گا تو ہم قومی اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے. اب وہ تو اسمبلی میں اندر نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ بجٹ بھی پیش کر سکتے، اس کو پاس بھی کرا سکتے. اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا سمجھنے میں اور اس میں جو ہے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کل انہوں نے اس کی وضاحت بھی جب ہم ادھر تھے تو یہ کی تھی.